ماتم کی صدا زندہ رکھے گی، یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، مولانا و مولا الکونین، جد الحسن والحسین، سیدنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصیبتہم وشجاعتہم وسخاوتہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد، وقد قال الامام الحسین علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تقریباً یہ آدھا ایام اذا، یہ جو وقت ہے بالخصوص وہ آج گزر گیا ہے۔ 5 دن 4 دن اور رہ گئے ہیں غم سید الشہداء میں، لہذا اس فرش ازا کے ذریعے سے ہم جتنی بھی معرفت اور جتنا بھی درس حاصل کر سکیں وہ ہمارے باقی ماندہ زندگی کے لیے شاید ایک ذریعہ نجات بن جائے اور ذریعہ ہدایت بن جائے۔ وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، لیکن جو ان مجالسوں سے اور اس ذکر سید الشہداء سے کچھ لے کر اگر جا رہا ہے تو وہ تو کامیاب ہے، وہ خسارے میں نہیں ہے۔ لیکن جو خالی ہاتھ چلا گیا اس فرش ازا سے، جہاں پر ہر طرح کے درس کو امام حسین نے پیش کیا ہے، اور یہاں سے آنے کے بعد بھی اگر کوئی خالی چلا جائے تو پھر اس کے لیے صرف افسوس کا مقام رہ جاتا ہے۔ بعض چیزیں جیسا کہ ابھی ظہور صاحب پڑھ رہے تھے میر انیس کے کلام کو، اور اس میں ہدایت کا جو ہے گوشہ انہوں نے پیش کیا۔ اہل نماز ہونا چاہیے، نماز کا پورا کانسیپٹ اگر آپ دیکھیں، چیزیں اتنی بدل چکی ہے، اور یہ نہیں کہ آج 2026 ہے تو آج یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اس دور میں بھی تھی اور شاید اس سے بری ہی رہی ہوگی، کیونکہ آج اتنے چاہنے والے ہیں اس ذات کے کہ جس کو نہ تو کسی نے شہید ہوتے ہوئے دیکھا، نہ اس کی پیاس کو دیکھا، لیکن غم کربلا کو سنا، حسین کے غم کو سنا، تو آج حسین کی مظلومیت پر، حسین کے درد پر، حسین کی مصیبت پر یہ قوم ہے جو اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اس سے زیادہ مظلومیت یقیناً اس دور میں رہی ہوگی کہ جہاں سید الشہداء پیغام دے رہے ہیں، بیان دے رہے ہیں، لیکن کوئی نہیں ہے جو سید الشہداء کی بات کو، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو قبول کر لیتا۔ امام مکے میں کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ جو ہے اچھائیوں پر اب عمل نہیں ہو رہا ہے، برائیوں سے روکا نہیں جا رہا ہے، لیکن لوگ اس بات کو قبول کرنے کے بجائے، امام کا اس قیام میں ساتھ دینے کے بجائے، امام کو مشورہ اور نصیحت دے رہے ہیں کہ آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ جو ہے اکیلے کھڑے ہوئیے۔ یعنی اس پورے قیام کو نعوذ باللہ آپ دیکھیں، یہ جہالت، یہ وہی ہے ہدایت کا نہ ہونا، بصیرت کا نہ ہونا، معرفت کا نہ ہونا،
کہ ہم امام کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کا قیام تکبر کی بنا پر ہے، یہ تو اپنے آپ کو جو ہے پہچانوانے کے لیے نکلے ہیں۔ یہ ساری صورتیں امام حسین نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، ورنہ اگر جانتے اور معرفت ہوتی کہ یہ حسین ابن علی کون ہے تو پھر انسان کے اوپر واجب ہو جاتا پھر حسین ابن علی کو یہ کربلا میں بار بار آواز نہیں دینا پڑتا، حل من ناصر ینصرنا۔ دیکھ رہے معاشرہ کتنا، ایک مقام پر کھڑے ہو کر ایک جگہ پر حسین تقریباً جو مقاتل میں ملتے ہیں کہ 7 مرتبہ پورے یعنی صبح سے لے کے عصر تک آواز دیا ہے امام حسین نے، 7 مرتبہ، لیکن کوئی نہیں ہے جو سید الشہداء کی بات پر لبیک کہہ سکے، کوئی نہیں ہے۔ اور پورا تاریخ کربلا پڑھیں، بہرحال میں انشاءاللہ آگے کی مجالسوں میں بیان کروں گا کہ ہر مقام پر امام حسین خطبے پہ خطبے دے رہے ہیں، لیکن اثر کیا ہے کہ یہ خطبات، یہ امام کے بیانات لوگوں کے دلوں تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ بھائی ہمارے یہاں اگر کوئی ہمارے بیٹے کو مار دے ایک تماچا، یا ہمارے بھائی کو مار دے تو نسلوں تک اس کا بدلہ چلتا ہے کہ انہوں نے ہمارے جو ہے بچے کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا، ہمارے بھائی پہ اٹھایا تو ہم ان کے بھائی کو ماریں گے، پھر جو جہاں اکیلے پاتا ہے وہ ایک دوسرے کو یہ چلا آ رہا ہے۔ آپ سوچیں نا کتنی یہ ہم ہیں، آپ ہیں کہ جو ہماری غیرت اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی کہ ارے ہمارے بیٹے کے اوپر کیسے ہاتھ اٹھا دیا، ہمارے بھائی کے اوپر کیسے ہاتھ اٹھا دیا، ہم بھی ماریں گے ان کو۔ لیکن کربلا 61 ہجری، حسین عباس جیسا بھائی کھو دینے کے بعد، علی اکبر جیسا بیٹا شہید ہو جانے کے بعد، حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سب کچھ بھلا دوں گا مگر یہ کہ کیا تم ہدایت کو قبول کر لو، وہ ایمان جو ہے خدا کا اسے قبول کر لو۔ آپ دیکھیں یہ قیام، یہ جملہ جو امام حسین کا ہے، سید الشہداء کا یہ جو جملہ ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ قیام، یہ جو نہضت ہے عاشورہ کی، یہ ذاتی طور پہ نہیں تھی۔ اس پوری نہضت کا جو مقصد تھا وہ صرف کیا تھا کہ لوگوں کو، یہ جو امت بکھر چکی ہے، گمراہ ہو رہی ہے، اسے خدا تک لے کے جانا، وہ جو خدا کے راستے سے بھٹک گئی ہے اسے واپس وہاں لے جانا۔ وگرنہ کون اتنی ہمت اور حوصلہ کا مظاہرہ کر سکتا ہے کہ اتنے قربانیوں کے باوجود معاف کرنے کے لیے تیار ہے؟ یہ حسین ابن علی ہے۔ اور آپ دیکھیں ہدایت آسان مرحلہ نہیں ہے، جب گناہ، لقمہ حرام، یہ انسان کو پوری ایک تیاری کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ انسان ایک وقت میں ہدایت پا گیا۔ ایسا نہیں کہ جو ہے جناب حور کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں، جناب حور کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جناب حور اچانک سے ان کے اندر ہدایت آ گئی؟ یہ اگر کوئی سوچتا ہے کہ جناب حور کے اندر اچانک امیڈیٹ طور پہ جو ہے وہ جو ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو یہ جناب حر کے اندر جو تبدیلی ہے یہ اچانک والی نہیں ہے، یہ اچانک سے نہیں ہے کہ خیال آیا ان کے ذہن میں کہ میں نے یہ سب کیا، نہیں، وہ جو 2 محرم کو لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا اور پھر جو امام نے پلٹ کر کیا کہا کہ تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، تو اس نے کیا جواب دیا حر نے کہ آپ کی ماں ایسی صاحب عصمت ہیں، عصمت و طہارت کی مالکہ ہیں کہ میں باوضو، بنا وضو ان کا نام بھی اپنی زبان پہ نہیں لے سکتا۔ یہ جو معرفت تھی، یہ جو جملہ ہے حر کا، وہ بتا رہا ہے کہ اہل بیت کے نسبت ان کے دل میں پہلے سے معرفت اور محبت موجود تھی۔ ایسے بہت سے موارد موجود ہیں۔ تو ہدایت کے لیے انسان اگر چاہتا ہے ہدایت پا جائے تو اس کو خود کو آمادہ کرنا پڑے گا، یہ ایک لمحے میں نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے، امام سید الشہداء، وگرنہ ایک مولوی، بھائی ایک خطیب، ایک ذاکر، آج رضا عباس ہے، کل یہاں سستانی صاحب بھی بیٹھ جائیں یا اس سے بھی بڑا کوئی آپ مرجع لے کے آ جائیے، اگر نہیں پہنچنی ہے بات تو نہیں پہنچے گی، امام وقت بھی آ جائے گا تو نہیں پہنچے گی، یاد رکھیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب گناہ، لقمہ حرام، یہ ساری چیزیں
सबब बनती है तो अल्लाह दिल के दरवाजों को मुहर लगा देता है, बंद कर देता है। फिर सारी बातें इसी कान से आती है और इसी कान से निकल जाती है, वो इंसान के वजूद और दिल तक नहीं पहुंचती। और उसके लिए फिर शर्त नहीं कि कोई खतीब बोले, कोई जाकिर बोले, कोई मौलाना बोले। इमाम वक्त भी इंशाअल्लाह जब ज़हूर करेंगे और आवाज देंगे तो ये इंसान वहां पर भी इसी अमल का मुजाहिरा करेगा जो अभी तक जिस अमल में चल रहा है, क्योंकि इसकी मिसाल करबला में आपके सामने मौजूद है। करबला में मौजूद है। हुसैन इब्ने अली यको तनहा कितने बयानात और खुतबे हैं। खुतबे अगर आप कभी मौका मिले तो आप उन खुतबात को पढ़िए जो करबला में हुसैन इब्ने अली ने बयान किए हैं। पूरे खुतबात में एक ही जो इमाम का फोकस है वो यही है कि हिदायत ये उम्मत पा जाए और वापस उस खुदा की तरफ पलटे जहां से ये लोग गुमराह हो चुके हैं जिस रास्ते से। आप देखें खुदावंद आलम ने क्या कहा कुरान की आयत है, इन्ना हदैनाहुस सबील बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना हदैनाहुस सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। मैं हिदायत पे 2-4 मिनट आपके सामने पेश करूं कि खुदावंद आलम का कुरान में आयत है कि हमने हिदायत को लोगों के लिए जो है करार दे दिया है। अब लोगों के हाथ में है कि वो चाहे तो हिदायत कबूल करके शाकिर बन जाएं या हिदायत का इनकार करके काफिर बन जाए। इन्ना हदैनाहुस सबील, हमने जो है हिदायत के रास्ते को करार दे दिया है। अब इंसान के हाथ में है कि वो जो है कबूल करके काफिर शाकिर बन रहा है, शुक्र करने वाला बन रहा है, या इनकार करके जो है काफिरों में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है। तो ये हिदायत की पूरी जिम्मेदारी किसी मौलवी की नहीं है, किसी भी मर्जा की नहीं है। हिदायत की जिम्मेदारी, हिदायत की जिम्मेदारी को अल्लाह ने अपने हाथों में ले रखा है। इन्ना हदैनाहुस सबील, कि बेशक जो है हिदायत कहाँ है, खुदा के पास है। एक्सेप्ट करना, उसे कबूल करना, ये बंदों के हाथ में रखा है कि चाहे तो बंदा उसे कबूल करे, चाहे तो उसको जो है रिजेक्ट कर देना, करे, हिदायत को ना ले। करबला में यही हाल था। हुर ने कबूल कर लिया और उमर साद जो है वो इनकार कर गया। वरना आप देखें कौन, ऐसा नहीं कि उमर साद नहीं जानता था कि हुसैन इब्ने अली कौन है। बहुत अच्छे, तो मैं इंशाल्लाह आगे किसी मजालिस में बयान करूंगा कि उमर साद किस हद तक जानता था कि हुसैन इब्ने अली का मंजिलत क्या है, मुकाम क्या है। आप देखें कि ये पूरे रास्ते को जो है हिदायत का जो सिस्टम है वो अल्लाह ने अपने हाथों में रखा है। अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम हिदायत एक ऐसी जगह से ढूंढें और एक ऐसी जगह से तलाश करें हिदायत को कि जो अल्लाह का रास्ता है, जो अल्लाह के बनाए हुए लोग हैं, अल्लाह के औलिया हैं, अल्लाह के औसिया हैं। और ये अक्ल भी कहती है कि हर जगह से हिदायत नहीं ली जा सकती। आपके घर में बहरहाल यहाँ भी देखिए, अगर पानी उनी आता है हर जगह, तो हर पानी जो है वो नहीं पीने लायक होता है। कुछ फिर अब कितने टैप घर में लगे होते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कि जहां भी टैप लगा है वैसे वहीं का गिलास में पानी भरिए और पी लीजिए। कहेंगे नहीं भाई, ड्रिंकिंग वाटर अलग है और ये किसी और चीज के लिए फिल्टर नहीं है। ये सारी चीजें होती है ना। तो हिदायत का भी यही है कि ऐसा नहीं कि ऐन गैन जैद बकर जिससे चाहे आप हिदायत ले लें। आप देखना पड़ेगा कि हिदायत सही कहाँ से मिल रही है। पता चला कान का मर्ज है और जाके दिखा रहे हैं आंख के डॉक्टर को, दिल के डॉक्टर को, दवा तो वो भी दे देगा। आप कहिए कि मौलाना क्या फर्क पड़ता है, दवा तो वो भी देता है, दवा वो भी देता है। तो ठीक है, दवा दोनों देते हैं, लेकिन ये मर्ज फिर कभी ठीक नहीं होगा। अगर आपको चाहिए कि मर्ज का सही इलाज कराइए तो एक स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, कि जो आंख का स्पेशलिस्ट हो, जो कान का स्पेशलिस्ट हो। पता चला कि कान वाले के यहाँ चले गए, आंख वाला कान वाला, ना आंख ठीक हुई ना कान ठीक हुआ, ऐसे ही मर गए। तो आप देखें कि आप सही जगह का इंतखाब करना, सही जगह का चुनाव करना, ये इंसान के हाथ में है कि वो समझे कि कहाँ से मिल रहा है। अभी आप देखें, फर्ज कर लीजिए कि मैं आपको और करीब कर दूं कि अभी जब मैं पहले दिन यहाँ आ रहा था, तो अगर मैं ये तरीका अपनाता कि भाई मुझे ये पता है कि पलावा सिटी में मुझे मजालिसों को पढ़ना है, मैं आप लोगों के लिए मिसाल दे रहा हूँ, तो मैं पलावा के एंट्रेंस पे आ जाऊं और वहां खड़ा हो जाऊं जो है, और हर बाइक से आने वाले से पूछूं कि भाई ये मजलिस कहाँ होगी। जो भी मेरे तरफ बाइक से गुजर रहा है सबसे पूछूं मजलिस कहाँ होगी, या इरफान साहब कहाँ रहते हैं, शमीम साहब कहाँ रहते हैं, ज़हूर साहब कहाँ रहते हैं, फला फला अनवर साहब कहाँ। तो हर आदमी जो मिलेगा, जो करीब करीब थोड़ा बहुत जानता होगा, अच्छा तो वहाँ चले जाइए, वहाँ उस बिल्डिंग में रहते हैं, मरीना में चले जाइए, फला जगह चले जाइए। पता चला जब हम वहाँ पहुंचे तो वहाँ कोई और शमीम साहब थे, कोई और अनवर साहब के घर पहुंच गए।
انور علی سے انور خان کے گھر پہنچ گئے. تو اس طرح کی کنفیوژن ہوگی. اور پھر مجلس کا ٹائم بھی گزرنے لگا تو ہم نے فون کیا عرفان صاحب کو, بھائی کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا مولانا آپ نے راستہ ہی غلط چن لیا ہے, آپ کو لوگوں سے کیا ضرورت تھی پوچھنے کی؟ ارے ہم کو فون کر لیتے, ہم آپ کو لوکیشن بھیج دیتے, ہم آپ کو راستہ سیدھے بتا دیتے کال پہ کہ آپ نہ بھٹکتے نہ اپنا وقت برباد کرتے, صحیح ٹائم پہ صحیح جگہ پہ آ جاتے. آپ نے جو اپنا وقت خراب کیا, ہمارا وقت خراب کیا, لوگوں کا وقت خراب کیا, وہ اس لیے کیونکہ آپ نے جو ہے صحیح طریقہ نہیں چنا. بھائی یہ جو ہماری عقل اس بات کو کہہ رہی ہے, یہ دنیاوی مسائل ہے نا, کہ کوئی حرام کا مرتکب ہو گیا, کوئی گناہ کا مرتکب ہو گیا, نہیں بھائی, ایک اشتباہ ہوا, وقت ضائع ہوا. تو جب دنیاوی مسائل میں, اس دنیا کے کاموں میں ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ معلومات اسی سے لینا ہے کہ جس کے پاس اس چیز کا علم ہو. اللہ اکبر, جس کے پاس اس چیز کا علم ہو اسی سے معلومات لینا ہے. تو جب دین کا مرحلہ آیا تو یہ مسلمان ایسے سے کیوں علم حاصل کرنے لگا, دین حاصل کرنے لگا؟ جو پیدا ہوا تو کافر, جوانی رہی کافر, اور مرا تو منافقت کے اوپر مر رہا ہے. آپ دیکھیں, جب ایسے لوگوں سے آپ دین لیجئے گا تو پھر وہی دین جو امام نے فرمایا کہ دین ان کے لیے بس ایک کھلونا ہے. وَالدِّينُ لَعِبٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ, یہ دین کو بس ایک چنگم اور چبانے والی چیزوں سے زیادہ نہیں سمجھتے ہیں. جب بھی فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَا, جب یہ دین کو مصیبت میں دیکھتے ہیں, قَلَّتْ دَيَانُهُمْ, تو پھر بہت کم جو ہے دیندار باقی رہ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دین کو ایک ٹوائے اور کھلونا ہی سمجھا ہے, اس سے زیادہ دین کی حقیقت ان کے یہاں کچھ نہیں ہے. تو ہدایت کا راستہ صحیح چننا ہے. آج انسان سے اگر پوچھئے کامیاب کون ہے, بھائی کامیاب کون ہے؟ جو ہدایت کو پالے, جو ہدایت کو قبول کر لے. یہی ہے نا کہ جو ہدایت, آپ اگر انسان سے پوچھئے کہ کامیاب کون ہے, آپ لوگ کالجز میں جاتے ہیں, سوسائٹی میں رہتے ہیں, تو ہر انسان آپ کو جو ملے گا وہ کامیابی کی ایک الگ الگ ڈیفینیشن بتائے گا. سیلری پہ جو کام کر رہا ہے, بہرحال یہاں تو بزنس کا ماحول ہوگا جو بھی ہے, تو کہنے والا ہر انسان جو ہے وہ ایک الگ کامیابی کی تعریف اور ڈیفینیشن آپ کو بتائے گا. جس کی انکم 50,000 منتھلی ہوگی نا, وہ کہے گا مولانا کامیاب وہ ہے جو 1,00,000 روپے کما رہا ہے. اور 1,00,000 والے سے پوچھ لیجئے کہ بتاؤ کامیاب تمہاری نگاہ میں کون ہے, تو کہے گا جس کا 2,00,000 کا پیکیج ہے منتھلی. 2 والے سے پوچھ لیجئے 5,00,000 والوں کو بتائے گا. یعنی یہ سلسلہ اوپر تک چلا جائے گا. بزنس والے میں پوچھ لیجئے کہ آپ کے لحاظ سے کون کامیاب ہے, وہ ہمارے لحاظ سے تو وہ ہے جو امپورٹ ایکسپورٹ کر رہا ہو. وہ کہے گا نہیں جو بلڈر جو ہے ہو گیا وہ کامیاب ہے مولانا. تو ہر آدمی ایک دوسرے پہ ڈال رہا ہے کہ فلاں آدمی کامیاب ہے, فلاں آدمی کامیاب ہے. معلوم یہ ہوا کہ کامیابی کی کوئی ایک خاص تعریف اور ڈیفینیشن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دولت کے خلاف ہے انسان, کہ بھئی 50,00,000 والا کامیاب ہے, 5,00,000 والا کامیاب نہیں. بھائی دولت کے خلاف نہیں ہے, دولت ایک نعمت ہے, دولت بہت اچھی چیز ہے, لیکن دولت تب اچھی چیز ہے جب اس دولت کے ساتھ خدا کی ایک نعمت اور ہو جسے ہدایت بھی کہا جاتا ہے. اگر اس دولت کے ساتھ ہدایت ہے تو یہ دولت خدیجہ والی دولت بن جاتی ہے, لیکن اگر اس میں ہدایت نہ ہو تو یہی دولت انسان کو فرعون بھی بنا دیتی ہے اور شداد بھی بنا دیتی ہے. تو لہٰذا انسان کے اندر ہدایت کا جو ایک ریشہ ہے وہ ہونا ضرور چاہیے. اور کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ نے ہدایت کا سلسلہ نہ رکھا ہو. اللہ نے جب ذمہ داری لیا ہے, بہت کم چیزوں کی ذمہ داری اللہ نے لیا ہے. جیسے قرآن کی ذمہ داری اللہ نے لیا ہے, ایسے بہت سے جہاں ہیں جہاں وہ ایک دم سیف ہے. تو ہدایت کی بھی ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے. ہمیں تو بس پہچان کے اس کو ایکسپٹ کرنا ہے. اور ہر دور میں بھائی آپ یہ کہہ سکتا ہے نا انسان کہ جو ہے پہلے والے کے دور کی کیا مشکل تھی, یا آپ دیکھیں کہ جناب عیسیٰ کے بعد جناب پیغمبر ختمی مرتبہ تک کے جو دور ہے, تقریباً 500-550 سال 450 سال کا جو گیپ ہے, اس گیپ میں کوئی نبی نہیں ہے, کوئی نبی نہیں ہے, بہت فاصلہ ہے. تو آپ کیا کہیے گا کہ یہ دور جو 450-500 سال کا گیپ ہے یہ ہدایت سے خالی تھا. تو اس ڈیوریشن میں جتنے لوگ پیدا ہوئے پھر وہ تو معاف کر دیے جائیں گے ایسے ہی, کیونکہ ہم تو وہ تو کہہ سکتے ہیں نا پروردگار ہم تو ایسے زمانے میں پیدا ہوئے تھے کہ جب تیرا کوئی نبوت کا سسٹم ہی نہیں تھا, تو نہیں گیپ رکھ دیا تھا. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا بھائی, جب نیٹ کا پیپر لیک ہو جاتا ہے تو پھر سب معاف ہے. اب جب دوبارہ ہوگا نہ کوئی فیل نہ کوئی پاس, کیونکہ پیپر ہی لیک ہو گیا. اب جو واقعی فیل ہونے والا تھا بیچارہ
وہ بھی بچا ہوا ہے, 1 مہینے کا اور ٹائم مل گیا. جو پاس ہونے والا تھا وہ بیچارہ افسوس کرے گا کہ میں اس بار نکال دیتا. تو اب بہرحال آج ہوا ہے, خدا جن کے بچے سب کو خدا کامیاب کرے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ڈیوریشن ہے, ایسے بہت سے موقع ہیں کہ جہاں پر نبوت نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں کہ ہدایت کا سلسلہ اللہ نے روک دیا ہے. ہر دور میں اللہ نے ہدایت اور ہادی کو رکھا ہے, اور اپنے صفات کے اوپر رکھا ہے, اپنے جو ہے اسما کے اوپر رکھا ہے. کہ آپ دیکھیں کہ اگر اس نے کہا کہ میں محمود ہوں تو اس نے ہدایت کے لیے اس زمانے میں محمد کو رکھا. اگر اس نے کہا کہ میں اعلیٰ ہوں تو ہدایت کے لیے اس زمانے میں علی کو رکھا. اگر اس نے خود کو کہا کہ میں فاطر السماوات ہوں تو ہدایت کے لیے فاطمہ کو رکھا. اگر اس نے خود کو کہا کہ میں محسن ہوں تو ہدایت کے لیے رکھا حسن کو اس زمانے میں. اگر اپنے آپ کو کہا کہ میں قدیم الاحسان ہوں تو ہدایت کے لیے حسین کو رکھا. اگر وہ اپنے آپ کو معبود کہلوا رہا ہے تو ہدایت کے لیے زین العابدین کو رکھ رہا ہے. اگر وہ اپنے آپ کو باقر العلوم کہلوا رہا ہے تو اب ہدایت کے لیے محمد باقر کو رکھ رہا ہے. اگر وہ خود کو قدم الویس کہلاتا ہے تو ہدایت کے لیے محمد کاظم کو رکھا ہے. اگر صادق الوعد کہلا رہا ہے تو ہدایت کے لیے امام صادق کو رکھا ہے. اگر وہ سریع الرضا ہے تو ہدایت کے لیے امام رضا ہے. اللہ اکبر. اگر وہ سریع الرضا تو ہدایت کے لیے امام رضا. اگر وہ تقوی دوست ہے, تقوی کو پسند کرتا ہے, تو زمانے میں ہدایت کے لیے محمد تقی کو رکھا ہے. اگر نقابت مزاج ہے تو یہ محمد نقی کو رکھا ہے. اگر اس کی شان عسکر والی ہے تو ہدایت کے لیے محمد عسکری کو رکھا ہے. اب جو سنیے, اگر وہ نگاہوں کے سامنے نہیں آتا, جو وہ غیبت میں ہے, جو وہ غائب میں ہے, تو اپنی اس صفات پر ایک ایسے ہادی کو زمانے میں قرار دیا جو ہے تو پردے میں لیکن شریعت الہی کو زندہ کیے ہوئے. آپ دیکھیں, بہت شکریہ, بہت شکریہ. لیکن ہدایت سب نہیں پا سکتا. جناب نوح نے 950 سال تبلیغی زندگی ہے, وگرنہ ان کی ایج تو تقریباً روایت میں 2500 سال ملتی ہے, تقریباً 2500. لیکن یہ 950 سال یہ تبلیغی زندگی ہے جہاں پہ انہوں نے تبلیغ کیا ہے. تو 950 سال بھائی کم تو نہیں ہوتا, اور نہ ہی آج کی طرح اس دور کی آبادی تھی جناب نوح کے. بھائی جناب نوح کے دور میں تو شاید آبادی ہی ہاتھوں پہ لوگ گن لیں, ایسے لیٹے لیٹے گن لیں, اتنی رہی ہوگی 950 سال. لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ 950 سال جب عبادت کیا ہے جناب نوح نے, تو کیا سب کے سب ہدایت یافتہ ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے. ایک نبی 950 سال کر رہا ہے تبلیغ, لیکن سب ہدایت نہیں پا رہا ہے, نہیں پا سکتا, کیونکہ ہدایت کے لیے دل پاک ہونا چاہیے, دل صاف ہونا چاہیے, یہ زبان لقمہ حرام کے ملوث نہ ہو. آپ دیکھیں ابو لہب جانتا تھا, ابو جہل جانتا تھا کہ پیغمبر کی باتیں حق ہے. وہ کہتا بھی تھا کہ مجھے پتا ہے کہ ان کی بات جو ہے وہ یقینی ہے اور حق ہے, لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاؤں گا. یہ آپ غور کر رہے ہیں, عمر سعد کربلا میں مان چکا تھا کہ جو یہ خاندان ہے, یہ بنی ہاشم, یہ صاحب عصمت و طہارت ہیں, ان کے اوپر ظلم کرنا حرام ہے. لیکن سب کچھ جان رہا ہے کہ یہ حسین ہے جن کو اذیت پہنچانا حرام ہے, حرام الہی. لیکن اس کے باوجود بھی ایک ایسی چیز نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اس طرف نہ جا سکا, وہ ہے حب دنیا, حکومت رہ کی حکومت. آپ دیکھیں حب دنیا, بہرحال میرا موضوع حب دنیا نہیں ہے, میں انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو حب دنیا پہ بھی بات ہوگی. آپ دیکھیں کہ ابو لہب جان رہا ہے کہ پیغمبر کی باتیں حق ہے, لیکن قبول نہیں کر رہا ہے, کیونکہ ہدایت یافتہ دل نہیں اس کا. ایک بارش ہو رہی ہے, بھی بارش شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. خداوند عالم جلد از جلد جو ہے باران رحمت کو نازل فرمائے. جی آپ دیکھیں کہ بارش جب نازل ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی تو سیم ہی گرتا ہے نا ہر جگہ, لیکن جب آپ اسی اپنے سوسائٹی کے سائڈ میں ہی گھوم لیجئے
تو الگ الگ جگہوں سے الگ الگ بو آپ کو آئے گی. کہیں مٹی کی سوندھی خوشبو آئے گی بارش ہونے کے بعد، کہیں آپ کو دکھے گا کہ بارش ہونے کے ایک ہفتے بعد پھول نکل آئے ہیں، کہیں پھل ہرے تازے ہو گئے، کہیں سے جو ہے غلاظتیں باہر آ گئی. سیور وغیرہ جو ہے جب جام ہو جائے تو غلاظتیں باہر آ جاتی ہے. تو آپ اس کو کیا کہیے گا کہ مولانا صاحب کام پانی نے خراب کر دیا، بارش نے؟ نہیں، بارش نے خراب نہیں کیا ہے، یہ ظرف کی بات تھی. بارش کا پانی ایک تھا جس میں اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے. بھئی آپ فرش عزا پہ دعا کر رہے ہیں خداوند عالم باران رحمت کو نازل فرما. لوگ نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں کہ خداوند عالم باران رحمت کو نازل فرما. لو، خداوند عالم نے جیسے ہی باران رحمت نازل کیا، کہیں پھول کھلے، کہیں پھل تازے ہوئے، کہیں گندگیاں باہر آ گئی. تو یہ باران رحمت کا قصور تھوڑی نہیں ہے بھائی، اس جگہ کا قصور ہے. جہاں گندگی بھری تھی وہاں سے گندگی باہر آ گئی. یہی حال ہدایت کا ہے، یہی حال پیغام الہی کا ہے کہ جب پیغام الہی نازل ہوتی ہے، جب پاک دلوں پر اترتی ہے تو وہ اسے قبول کر کے اپنے آپ کو شاکر بن جاتا ہے. لیکن جب منافق دلوں پر اترتی ہے، ان دلوں پر اترتی ہے کہ جس کے اندر بغض بھرا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو شاکرین نہیں بلکہ کافروں میں شمار کر لیتا ہے. یہ جگہ کی دقت ہے. پیغام حسین ابن علی جو پیغام پیش کر رہے ہیں کربلا میں، یہ خاص کسی ایک طبقے کے لیے نہیں تھا، کسی ایک خاص کے لیے نہیں تھا، سب کے لیے عمومی تھا. بس جو پا سکا وہ پا سکا. قرآن کی ایک آیت ہے، آپ سب نے پڑھا ہے. قرآن کی جب قرآن کو جو تعارف ہوتا ہے، تعارف کرایا جاتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب. میں نے آپ کے سامنے اس آیت کو پیش کیا تھا کہ وہ ایک الگ نوعیت سے کہ کس طریقے سے اللہ نے اس کتاب کا تعارف کرایا ہے. لیکن آگے کیا کہا؟ ہدی للمتقین. یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کی بات چل رہی ہے. اور اسی قرآن کو ایک جگہ خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے ہدی للناس، کہ ہدی للناس یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اب آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ متقین اور ناس ایک تو نہیں ہو سکتے. ناس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کا سرکل بہت بڑا ہے، کہ دنیا میں جتنے لوگ بھی ہیں، لوگ وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، چاہے وہ شام سندر ہو، چاہے وہ عباس ہو، چاہے وہ خان ہو، چاہے وہ پرجاپتی ہو، فرق نہیں کرتا، چاہے میتھیو ہو، وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب آتے ہیں ناس کی کیٹیگری میں. لیکن متقین ایک چھوٹا سا دائرہ ہے جو ایک سیپریٹ ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو لے کر. تمام کے تمام لوگ ہوئے ناس اور کچھ خاص افراد ہوئے متقین. اب وہ متقین 4 بھی ہو سکتے ہیں، 4 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، میٹر تعداد یہاں میٹر نہیں کرتی ہے. لیکن قرآن جو ایک ہے، ایک کتاب ہے، اسی ایک کتاب میں خداوند عالم ایک جگہ یہ کہہ رہا ہے ہدی للناس، یہ تمام کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن اگلے ہی مقام پہ یہ کہہ رہا نہیں، ہدی للمتقین، یہ صرف متقینوں کے لیے ہدایت ہے. آپ تک مجھے نہیں پتا یہ بات پہنچی کہ نہیں پہنچی. آپ یہ سوچیں کہ کوئی انسان جو ہے، ایک کرکٹ کا گراؤنڈ، ابھی میں یہاں سے آتا ہوں تو دیکھتا ہوں، مجھے نہیں پتا اس کے لیے کیا سسٹم ہے، لڑکے لوگ کھیل رہے ہیں، تو اب یہ ہے کہ بن گیا ہے بھائی جو بھی چاہے وہاں کھیلے. بعد میں اس کے لیے ایک قید لگ جائے کہ نہیں یہ فلاں لوگوں کے لیے ہے، کہ اس بلڈنگ والوں کے لیے ہے، اس جگہ والوں کے لیے ہے. تو پوری اتنی بڑی سوسائٹی میں ایک 4 لوگ ایک قید ہو گئے کہ بھائی انہی کے لیے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ روزانہ فیس کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت، قرآن متقین کے لیے ہدایت. تو یہ کیا ماجرا ہے کہ بھئی یہ کیسے کلیئر ہوگا؟ خداوند عالم ہماری طرح نعوذ باللہ کوئی جو ہے ایسا تو ہی نہیں کہ 5 منٹ پہلے کوئی بات کہا تھا اگلی منٹ بھول گیا. یہ تو ہم ہیں کہ پچھلی مجلس میں کیا پڑھا تھا سوچنا پڑے گا کہ آج کیا پڑھا تھا، پرسوں کیا پڑھا تھا. لیکن خداوند عالم اس کے لیے یہ سب تو نعوذ باللہ تصور بھی حرام ہے، کافر بنا دے گا انسان کو. اب آپ دیکھیں کہ آیت کا مزاج ہدایت لوگوں کے لیے، پھر ہدایت متقین کے لیے، پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک کلاس، یہ جو مجلس چل رہی ہے، ایک مجلس، ایک کلاس جو ہو رہا ہے، ایک ٹیچر جب آتا ہے پڑھانے، شاید میں آپ لوگوں تک اس بات کو پہنچا سکوں، ایک ٹیچر جب پڑھانے آتا ہے تو سال بھر وہ محنت کرتا ہے، سلیبس کو بتاتا ہے، ریویژن کرواتا ہے، ہوم ورک دیتا ہے، سارے ورک شیٹ چیک کرتا ہے، سب اپنا وہ کام کر رہا ہے. لیکن جو اس نے پڑھایا تو ایسا نہیں کہ اگلی بینچ والوں کے لیے الگ پڑھایا ہے،
सेकंड बेंच वालों को रो के लिए अलग पढ़ाया है, थर्ड वालों के लिए, बैक बेंचर के लिए अलग पढ़ाया, ऐसा नहीं है। उसके जो बयानात हैं, उसकी जो तालीम है, जो पहली बेंच वाले के लिए थी वही बैक बेंचर वालों के लिए, आखिरी बेंच वालों के लिए भी, सबके लिए सेम थी। लेकिन होमवर्क भी सेम दिया, काम भी सेम दिया, चेक भी सेम किया। लेकिन जब एग्जाम का दिन आया, अब जो उसने इम्तिहान लिया, तो किसी का 20 आ रहा है, किसी का 50 आ रहा है, किसी का 80 आ रहा है, कोई टॉप कर रहा है, कोई फेल भी हो रहा है। तो ये आपने देखा कि क्या हुआ, उस्ताद ने अपना काम सेम किया है, उसने मेहनत सेम की है, तालीम में कोई फर्क नहीं रखा कि आगे वालों के लिए अलग तो बाद वालों के लिए अलग, एक मतालिब और एक चीजों को बयान किया। लेकिन जो क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए थे, उन्होंने फर्क रखा अपने आप में। किसी ने गौर से सुन के टॉप कर लिया, कोई कोताही कर गया जो पासिंग नंबर ला सका, कोई लापरवाही कर गया जो फेल हो गया। यही हाल पूरे कुरान के लिए है कि भाई जो एक किताब नाजिल हुई है 114 सूरों के साथ, 6666 आयतों के साथ, ये हिदायत उम्र साद के लिए भी है, ये हिदायत अबू लहब के लिए भी है, ये हिदायत यजीद के लिए भी है। लेकिन हिदायत वो पाएगा कि जिसका दिल पाक होगा, जिसके दिल में मार्फत होगी। हिदायत सबके लिए है, सबके लिए है, लेकिन सब पा नहीं सकता। कौन पाएगा, यही कुरान फिर बता रहा है, इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बिआयातिना फहुम मुस्लिमून। जो आपकी बात को सुने, और सिर्फ सुने ना, बल्कि क्या है, आपकी बातों के आगे तस्लीम हो जाए। पैगंबर ए नबी खुदा जो आपकी बात को सुने और आपकी बातों को के सामने क्या वो तस्लीम हो जाए, वही हिदायत पाएगा। हिदायत का चल रहा है तकरीबन आधे घंटे से, गालिबन आधा घंटा 25 मिनट हो गया। अब ये बताइए कि हिदायत से होगा क्या? मिल गई हिदायत, नतीजा कहाँ से मिलेगी, क्या होगा? तो कुरान ही उसका जवाब दे रहा है कि खुदावंद आलम किसे हिदायत कर रहा है हकीकी माने में, असली माने में। यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिज़वानहु व सुबुलुस सलाम, ये कुरान की आयत है, आपके सामने मैं अर्ज कर रहा हूँ। यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिज़वानहु व सुबुलुस सलाम युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुल्माति इलन नूर। आप देखें कि खुदावंद आलम क्या कह रहा है कि हिदायत उनके लिए है जो अपना अमल अंजाम देते हैं रज़ात इलाही के लिए। यहदी बिहिल्लाहु, खुदावंद आलम उनकी हिदायत करता है, मन इत्तबअ रिज़वानहु, जो अपने अमल को, अपनी इताअत को क्या करते हैं, सिर्फ एक मर्जी पे ढाल देते हैं। वो मर्जी क्या है? रिजवान, यानी मर्जी खुदावंद आलम, खुदावंद आलम की रज़ा। हुसैन सजदे में सर कटा रहे हैं, लेकिन हदफ क्या है? रज़ात खुदावंद आलम। अली असगर के जनाजे को लेके आगे हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, और क्या जुमला है? इलाही बस तेरी रजा है। ये आप देखें, जनाब ज़ैनब जैसी खातून क्या कह रही हैं कि सिर्फ जो कुछ हुआ है वो हमारे लिए बहुत खूबसूरत था। क्यों? क्योंकि सब खुदा के लिए था। अल्लाह अकबर। यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिज़वानहु, जो भी अमल अपना अंजाम दे रहा है और उसके पीछे नीयत ये है कि रज़ात खुदावंद आलम है, तो हिदायत उसकी होगी। और होने के बाद का क्या होगा? यहदी बिहि युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुल्मात इलन नूर, खुदावंद आलम फिर उस इंसान को अंधेरे से, जुल्मात से निकाल कर एक नूर की तरफ लेके जाएगा। वो यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तकीम, और सिर्फ अंधेरे से नूर की तरफ नहीं लेके आएगा, बल्कि वो यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तकीम, और उसे एक सीधे रास्ते की भी हिदायत करेगा। सुन लिया आपने? अब ये बताइए कि वो रज़ात इलाही है क्या? वो रज़ात इलाही है क्या? मौलाना आयत पढ़ दिया आपने कि अपने अमल को हम खुदावंद आलम के लिए, रज़ात के लिए करें, यानी नमाज पढ़ें तो इस नीयत से कि खुदा राजी हो, हज करें तो इस नीयत से कि खुदा राजी हो, ज़ियारत पे जाएं इस नीयत से कि खुदा राजी हो, ज़कात दें, खुम्स दें इस नीयत से कि खुदा राजी हो। सब कुछ कर लिया,
لیکن یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہماری اس نماز سے خدا راضی بھی ہوا یا نہیں، ہمارے حج سے خدا راضی بھی ہوا یا نہیں، ہماری زکوٰۃ سے خدا راضی بھی ہوا یا نہیں، ہم جو حج کر کے آئے، زیارات کر کے آئے، اس سے خداوند عالم راضی ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک عجیب نقطے کی طرف آپ کا ذہن لے جانا چاہ رہا ہوں۔ بھائی کون مولوی یہ گارنٹی لے گا کہ آپ نے جو یہ جمعے کی نماز پڑھی ہے وہ قبول ہے اور اللہ آپ سے راضی ہے؟ آپ نے جو پورے رمضان جو ہے نماز پڑھی، خداوند عالم کوئی مولوی ہے جو عید کے دن آپ کو آ کے گارنٹی دے دے کہ ہاں حضرات جو میں نے 30 دن آپ کو نماز پڑھایا، آپ کے ساتھ سحر و افطار بھی کیا، میں یہ ضمانت لیتا ہوں کہ خداوند عالم آپ کے اس عمل سے کیا ہے؟ راضی ہے۔ یہ دعا کرتا ہے کہ راضی ہو جائے، یہ دعا ہے، لیکن گارنٹی کوئی نہیں دے رہا ہے کہ بھئی خداوند عالم راضی ہے۔ تو پتہ کیسے چلے؟ ارشاد ہوا پیغمبر ختمی مرتبت کا، یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضا لرضاک، یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضا لرضاک، اے سیدہ خدا اس سے غضبناک ہوتا ہے جس نے آپ کو غضبناک کیا، خداوند عالم اس سے راضی ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے جس نے فاطمہ کو راضی کیا، جس نے سیدہ کو راضی کیا۔ اب دیکھو کہ اگر آپ کے عمل سے، تمہاری نماز سے، تمہارے حج سے، تمہاری زکوٰۃ سے، تمہارے حج سے، تمہاری زیارات سے پتہ کرنا ہے کہ خدا راضی ہے یا نہیں، تو بس اتنا دیکھ لو کہ سیدہ کو راضی کر رہے ہو یا نہیں، کیونکہ اگر فاطمہ تمہارے عمل سے راضی ہے تو خداوند عالم راضی ہے۔ وگرنہ فاطمہ کو ناراض کر کے کوئی بھائی پوری رات نماز پڑھے، کوئی 3 دن میں جو ہے ختم کر دے، میں کس کی بات کر رہا ہوں آپ بہتر سمجھ رہے ہیں، رمضان میں کوئی 3 دن میں ختم کر دے، 6 دن میں ختم کر دے، لیکن اگر سیدہ ناراض ہے تو پھر وہ اس آیت کا مصداق نہیں ہو سکتا، پھر وہ ہدایت نہیں پا سکتا، پھر وہ کرے جتنی عبادت کرنا چاہے، ہدایت اللہ عطا ہی اسے کرے گا جو رضاعت الہی کے لیے اپنا عمل کرے گا، اور رضاعت الہی کا نام ہے فاطمہ زہرا، غضب الہی کا نام ہے سیدہ۔ سیدہ راضی تو سب راضی، اب تو چونکہ ہو گیا ہے، میں انشاءاللہ کل کی مجالس میں اپنی اصل بات کو جو ہے بیان کروں گا۔ اور ہمارا عمل دیکھیں، یہ جو گریہ وزاری ہے، یہ ماتمداری ہے، یہ جو نوحے ہے، یہ مجالس ہے، یہ بہت سکون دیتے ہیں سیدہ کو، لیکن سیدہ ہم سے ایک چیز اور بھی چاہتی ہیں کہ ہم خدا کی معصیت نہ کریں۔ اگر ہم عزاداری کر رہے ہیں، ماتمداری کر رہے ہیں، مجالسے کر رہے ہیں، تو خدا کے لیے خدا کو فراموش نہ کیا جائے۔ یہ حسین سے اس فرش ادا پر ہم وعدہ کریں، اے حسین آپ کی جو تعلیم ہے، آپ کا جو مقصد اور ہدف ہے کربلا میں، ہم اس پہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے، ہم کبھی نماز کو چھوڑنے والوں میں سے نہیں بنیں گے۔ یہ ہمیں حسین سے وعدہ کرنا ہے، یہ کسی انسان سے نہیں وعدہ کرنا ہے، یہ حسین سے وعدہ کرنا ہے۔ حسین ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہدف سمجھو، ہماری قربانیوں کا ہدف سمجھو، ہماری قربانیوں کا مقصد فقط گریہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آج 5 محرم گزر گئی ہے، آپ نے کیسی کیسی مصیبتوں کو سنا ہے۔ شب عاشور میں ایک روایت پہلے آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ جب جناب زینب، میری طرف متوجہ کی سنیں، شاید میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ جناب زینب کی جب شادی طے ہوئی جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سے، تو امام علی نے ایک شرط رکھی تھی کہ عبداللہ میں اپنی بیٹی کا عقد تمہارے ساتھ کرنے پر آمادہ ہوں، لیکن میری ایک بات کا تمہیں خیال رکھنا ہے۔ یہ جناب زینب کے شوہر سے امام علی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ایک بات کا خیال رکھنا ہے۔ کیا؟ کہا دیکھو اگر کبھی میرے حسین پہ کوئی سفر آ جائے تو اس سفر میں تم زینب کو جانے سے نہیں روکو گے۔
جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کون ہے؟ مولا کائنات کے بھتیجے ہیں، جعفر طیار کے بیٹے ہیں جو مولا کائنات کے سگے بھائی ہیں۔ کہہ رہے ہیں حسین کے ساتھ سفر میں جانے سے زینب کو نہیں روکو گے۔ ایک مرحلہ یہ سنا آپ نے، اب دوسرا مرحلہ سنیے۔ جب جناب زینب کا عقد ہو گیا، 3 دن تک جناب زینب کی جب رخصتی ہوئی ہے تو امام حسین اور جناب زینب نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا۔ اگر آپ کو اللہ نے بہنیں عطا کیا ہے، ان کی آپ کی بہنوں کی حیات کو اللہ طولانی فرمائے۔ آپ دیکھیں کہ 3 دن تک، اب جو جناب فضہ سے روایت ہے وہ سنیے، کہتی ہے کہ جب زینب کے گھر گئی ہیں تو وہاں جناب زینب کو ایک عجیب طرف میں دیکھا ہے، اور کیا کہہ رہی ہے، چہرے پہ خوشی نہیں ہے، ایک گریہ ہے، کیا کہ 3 دن ہو گیا ہے میں نے اپنے بھائی حسین کو نہیں دیکھا ہے۔ اور ادھر جب جناب امیر آئے گھر، انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ اب جو بھی زینب سے ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، جا سکتا ہے زینب کے گھر۔ تاریخ نے جو لکھا ہے کہ جب جناب امیر کے گھر کا یہ قافلہ چند افراد کا جناب زینب کے گھر جب بڑھا ہے، جناب امام حسین بڑے ہو چکے تھے، لیکن جو روایت کہتی ہے کہ بچوں کی طرح دوڑتے ہوئے امام حسین گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں محبت کا یہ عالم ہے، اللہ اکبر۔ وہی بہن شب عاشور اپنے بچوں کو سنوار رہی ہے، اور پشت خیمہ حسین ہے جو یہ باتیں سن رہے ہیں۔ کیا؟ اے میرے اون محمد، کل جیسے ہی صبح نمودار ہو اپنے آپ کو ماموں پر قربان کر دینا۔ اون محمد خبردار، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کا اکبر مارا جائے۔ اے میرے لال، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کا اکبر شہید ہو جائے، تم زندہ رہو۔ اے اون محمد، کہیں ایسا نہ ہو میرے بھیا حسن کی نشانی ارے قاسم شہید ہو جائے، تم زندہ رہو۔ لو عزیزو، صبح نمودار ہوئی، دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر جناب زینب حسین کے سامنے، اے میرے بھائی اب میرے بچوں کو بھی اجازت دے دو۔ ارے بھائی ہیں، جان رہے ہیں کہ زینب کی پوری کمائی ہے یہ 2 بیٹے، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو زینب اجڑ جائے گی۔ حسین نے اجازت نہیں دیا۔ حسین کہتے نہ زینب، یہ نہ ہوگا۔ حسین جناب امام سید الشہداء اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اب یہاں پر جناب زینب نے کس طریقے سے اجازت لیا ہے وہ دیکھو۔ کہتے ہیں حسین بس اتنا بھیا بتا دو کہ جب روز محشر میری ماں فاطمہ مجھ سے پوچھ لے کہ زینب میرا حسین، میرا اکبر مارا گیا، میرا حسین شہید ہو گیا، لیکن زینب تیرے بچے زندہ رہے، بس اتنا بتا دو کہ میں اپنی ماں فاطمہ کو جواب کیا دوں۔ لو عزیزو، حسین نے اجازت دیا۔ ایک بھائی کو عباس نے سوار کرایا، ایک کو حسین نے سوار کیا۔ دونوں بھائی مقتل میں آئے۔ مقتل میں آنے کے بعد بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہے ہیں۔ کیوں نہ حملہ کرے کہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، ارے علی مرتضی کے نواسے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ یہ بچے، کم سن بچے، بڑھ بڑھ کر حملہ کرتے کرتے فرات کے قریب پہنچ گئے۔ ارے کسی نے خبر دیا کہ اون محمد فرات کے قریب پہنچ گئے۔ جیسے ہی زینب نے سنا کہ ارے اچھا میرے اون محمد فرات کے قریب پہنچ گئے، ایک مرتبہ عباس کو بلایا، عباس ذرا جلدی میرے قریب آؤ۔ کیا ہوا شہزادی؟ کہا ایک مرتبہ جا کے میرے بچوں سے کہہ دو کہ پانی نہ پیئے، ارے ادھر خیمے میں سکینہ ابھی پیاسی ہے، حسین کا 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن بچے تھے، کم سن تھے۔ وہ وقت بھی آیا جبکہ جو گھوڑے سے زمین پر گرے، آواز دیا مامو جان ہماری خبر لو۔ عباس بڑھے، حسین بڑھے، دونوں بچوں کے جنازے کو اٹھایا، خیمے میں لے کر حسین آ رہے ہیں۔ لو قیامت کے جملے ہیں۔ خیمے میں حسین جب لا رہے تھے تو جناب زینب اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مقتل نے لکھا ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب زینب دونوں بچوں کے جنازے کو لاتے ہوئے خیمے سے دیکھ رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی خیمے میں ان دونوں جنازے کو لایا گیا، اب عالم یہ ہے
کہ تمام بیویاں مل کر ماتم کر رہی ہیں. ہائے میرے اون و محمد، ہائے میرے اون و محمد. ابھی تک ایک نے محسوس کیا، کسی ایک خاتون نے محسوس کر لیا، کسی ایک کنیز نے محسوس کر لیا کہ ہر بیوی یہاں موجود ہے ان بچوں کے جنازے پر، لیکن اگر موجود نہیں ہے تو ان بچوں کی ماں زینب نہیں ہے. تاریخ کربلا میں اگر آپ دیکھیں، جب بھی کوئی جنازہ، جب بھی کوئی شہید گھوڑے سر گرا ہے تو اس کی مدد کے لیے اگر کوئی آگے بڑھا تو وہ حسین ہے. سب کو حسین نے اٹھایا، سب نے گرتے ہوئے حسین کو آواز دیا، ارے آقا میری مدد کو آؤ، چچا میری مدد کو آؤ، ماموں میری مدد کو آؤ، اے بابا میری مدد کو آؤ. ہر جنازے پر حسین اپنے آپ کو مقتل میں پہنچائے اور جنازے کو لے کر آئے. لیکن جیسے ہی خیمے میں آتے تھے جنازے کو لے کر، سب سے پہلے جو بی بی جنازے پر گرتی تھی وہ جناب زینب. یہ مقتل، یہ روایت ہے. سب سے پہلے جنازے پر گرنے والی یہ خاتون جو ہوتی تھی بی بی، وہ جناب زینب. کبھی گرتی تھی ہائے میرا اکبر مارا گیا، ہائے میرے بھیا کی نشانی قاسم مارا گیا. ہر شہید کا جو پہلا ماتم وہ جناب زینب کر رہی ہے. لیکن آج اون محمد کا جنازہ جیسے ہی آیا، ساری خواتین موجود ہیں لیکن ماں زینب نہیں ہے. ارے ڈھونڈتے ہوئے پہنچی ہے خیمے میں، کیا دیکھا کس کھایا؟ شہزادی اون محمد آ گئے، چلو. کہا نا، میں فضا، میں اون محمد کے جنازے پر نہ جاؤں گی. کیوں؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو، ماں ہوں، کہیں مانتا میری اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ اپنے بچوں کے جنازے کو دیکھ کر میری آنکھوں میں اشک آ جائے. فضا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مانتا جواب دے جائے، ارے بچوں کے جنازے کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ جائے. فضا میری آنکھوں کے آنسو کو حسین برداشت نہیں کرتا. فضا میرا بھیا میرے آنسو برداشت نہ کر پائے گا. جناب زینب نہیں آئی ہیں. لو عزیزو، کربلا سے رہائی ملی. جب شہداء کے سر آنے لگے، ایک ایک شہداء کے جب سر آئے، کوفے سے جب یہ کربلا سے ایک قافلہ گزرا ہے نا، تب بھی 11 محرم کو جناب زینب نے اکبر کا ماتم کیا ہے، عباس کے جنازے پر ماتم کیا ہے، حسین کے لاشے پر ماتم کیا ہے. اگر نہیں کیا ماتم تو اون محمد کے جنازے پر نہیں کیا ہے. جب شہداء کے سر آئے، سب نے بڑھ بڑھ کر اپنے لوگوں کا سر لیا ہے. جب حسین کا سر آیا تو یہی جناب زینب بڑھ کر حسین کے سر کو لیتی ہیں اور ماتم کرتی ہیں، ہائے فاطمہ کا لال، ہائے میرا ماجایا حسین. لیکن اسی وقت جیسے ہی تشت میں اون محمد کے سر آئے، اب کوئی نہ تھا کہ جو بڑھ کر ان بچوں کے سر کو اٹھا لیتا. کسی شامی خاتون نے پوچھ لیا، ارے کیا اس کی ماں مر گئی ہے؟ ان چاند کے ٹکڑوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے. ایک مرتبہ زینب چیخ کر کہتی ہے، اے بی بی ایسا نہ کہو، ارے اون محمد کی ماں زینب میں ہوں، مگر اتنا بتاؤ کہ میں اپنے بچوں کا ماتم کروں یا اس حسین کا ماتم کروں کہ جس کی ماں بھی اس دنیا میں نہیں ہے. اللہ اکبر. خدا کوئی غم نہ دے، خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. زینب نے ماتم نہ کیا، آزادی مل گئی، رہائی مل گئی. کربلا، شہادت، جنازہ، کہیں پر بھی جناب زینب نے اون محمد کا ماتم نہیں کیا. لو عزیزو، جب یہ قافلہ واپس مدینے آ گیا تو ایک دن جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سید سجاد کے پاس آتے ہیں. اے بھتیجے سید سجاد، اے امام وقت سید سجاد، اب اپنی پھوپھی زینب سے کہہ دو کہ گھر چلی آئیں، کافی دن گزر گیا ہے، گھر ان کے بنا سونا ہے. جناب سید سجاد پھوپھی اماں کے قریب آئے. پھوپھی اماں عبداللہ آئے تھے، انہوں نے آپ کو گھر بلانے کو کہا ہے کہ آپ اپنی پھوپھی کو گھر بھیج دیجئے. لو عزیزو، کچھ وقت گزرا کہ جناب زینب یہی خاتون جب گھر پر پہنچی ہیں تو اتفاق یہ ہوا کہ جناب عبداللہ اس وقت گھر پر نہیں تھے، دروازے پر بیٹھ گئیں. کچھ لمحے بعد جناب عبداللہ شوہر جناب زینب جب آئے ہیں تو کیا دیکھا کہ یہ خاتون ہے جو گھر کے دروازے پر گریا کر رہی ہے. کہا ہے بی بی، یہ گھر پہلے ہی اجڑ چکا ہے، یہ گھر ویران ہو چکا ہے، اب مزید گریے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مرتبہ چہرے سے نقاب ہٹایا. عبداللہ، ارے تم نے بھی نہ
पहचाना, अरे मैं ज़ैनब हूँ, ए शहजादी आप हो। अरे शानों को पकड़ा, बाजुओं को पकड़ा, चलिए घर में चलिए, घर में तशरीफ लाए। लो दो, यही ज़ैनब जिसने जनाजे पर मातम न किया, जिसने करबला के मैदान में मातम न किया, जिसने शोहदा के सर आने पर मातम न किया, लेकिन जैसे ही ये माँ, ये ज़ैनब घर में दाखिल हुई, अरे हुजरे में दो नन्हे नन्हे मुसल्ले पर निगाह गई, दो नन्हे नन्हे बिस्तर पर निगाह गई। अब जो सरो सीना पीटा, हाय मेरे आने मोहम्मद, अपनी माँ ज़ैनब को माँ सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़ल्बि यनक़लबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर की इबादत को कबूल फरमा। माबूद हमें जहाँ के भी शियाने हिजर करार है, सबकी जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। माबूद परवरदिगार इमाम मोहम्मद बाकिर के इल्म का वास्ता, इस पर शहदा का वास्ता, हमारे जो नौजवान हैं इन्हें अपनी अपनी जिंदगियों में कामयाबी और कामरानी परवरदिगार, जो भी बे औलाद हैं हमें जनाब अली की मज़लूमियत का वास्ता कि उन्हें जल्द अज जल्द औलाद नरीना इनायत फरमा। जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला इनायत फरमा। परवरदिगार इन आंसुओं का वास्ता इमाम सैयद शुहदा की मज़लूमियत का वास्ता वारिस हकीकी इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजीर फरमा और हमको उनके आवान और असार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम ये मातम की सदा जिंदा रखेगी, ये मातम की सदा